سب میں باہر نہ نکلو. قل اے محبوب آپ فرمائیے نار جہنم اشد حرن، جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے. تم رسول اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہے ہو. لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ سمجھتے. فلیضحکوا قلیلا، بس چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنس لیں، تھوڑے دنیا کے مزے کر لیں، پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رونا ہے. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور چاہیے کہ وہ خوب روئیں. بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ ان گناہ گاروں کو چاہیے کہ ہنسیں کم، اللہ کی بارگاہ میں معافی زیادہ مانگیں اور روئیں زیادہ. جزاء بما كانوا يكسبون، یہ اس کی سزا ہے جو وہ کام کیا کرتے تھے. فَإِذْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا دے ان میں سے ایک گروہ کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اب یہ لوگ جو منافقین ہیں یہ جہاد میں نکلنے کی آپ سے آئندہ اجازت طلب کریں گے. فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اب آئندہ کبھی بھی ہمارے ساتھ تم نہ نکلنا. اللہ تم سے ایسا ناراض ہے کہ اب تم پر جہاد میں نکلنے پر پابندی لگا دی گئی. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور ہرگز ہمارے ساتھ دشمن سے جہاد نہ کرنا، تم ذلیل و رسوا و تباہ و برباد ہو گئے. انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، بے شک پہلی مرتبہ تم گھر پر بیٹھنے پر راضی ہوئے. فاقعدوا مع الخالفین، پس اب ہمیشہ کے لیے پیچھے بیٹھنے والوں میں ہو جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں. کیونکہ ایسے لوگ کی بزدلی ظاہر ہو گئی، ان کا نفاق ظاہر ہو گیا، انہیں فوج میں رکھنا فوج کو خطرے میں ڈالنا ہے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور ان میں سے کوئی مر جائے تو اے محبوب کبھی آپ ان پر نماز جنازہ نہ پڑھیے گا. تو منافق کی، کافر کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان کی قبر پر آپ کھڑے مت ہونا. تو منافق اور کافر کی قبر پر جانا اور کھڑے رہنا بطور تعظیم یہ بھی جائز نہیں. اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو غیر ملکی دورے پر جاتے ہیں تو مندروں میں بھی جاتے ہیں اور کافروں کی قبروں پر بھی جاتے ہیں، پھول چڑھا کر آتے ہیں. انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. وماتوا، اور اسی حال میں مر گئے. وہم فاسقون، اس حال میں وہ مرے کہ وہ نافرمان تھے. ولا تعجبک اموالہم واولادہم، ان کے مال اور ان کی اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے. تو یہ خیال نہ کرنا کہ جب یہ اتنے نافرمان ہیں، اتنے گناہ گار ہیں، تو انہیں مال اور اولاد کی فراوانی کیوں ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، انہیں ڈھیل دی گئی ہے. اور ایک حکمت یہ بیان کی جا رہی ہے، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا. یہ آیت کا مفہوم ہم پہلے بھی سن چکے کہ اللہ تعالی یہ مال دے کر انہیں دنیا میں اس مال کے ذریعے عذاب دینا چاہتا ہے. یعنی دنیا میں اتنی مشقتیں، مصیبتیں انہوں نے مال کے لیے برداشت کی، پھر مال کی محبت ان کے دل میں اتنی رچ بس جائے گی کہ جب جان نکلے گی تو جتنا مال زیادہ ہوگا اتنی زیادہ تکلیف ہوگی. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جان نکلے اس حال میں وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ وہ کافر ہوں. تو یہ مال اس لیے دیا گیا کہ اب انہیں ہدایت نہیں ملے گی، وہ مال کی مستی میں مست ہوں گے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب
ان پر کوئی صورت نازل کی جائے ان آمنوا باللہ، اس صورت میں یہ ہو کہ اے لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ، وجاہدوا مع رسولہ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے مالدار جو جہاد کی طاقت رکھتے ہیں وہ آپ سے جہاد میں نہ آنے کی اجازت مانگتے ہیں، وقالوا، اور وہ کہتے ہیں ذرنا، ہمیں یہیں رہنے دیجئے، ہم جہاد کے لیے نہیں آتے، نکم مع القاعدین، جو مدینے میں مجبور کمزور لوگ ہیں، جو عورتیں ہیں جو جہاد پہ نہیں گئیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، یعنی انہوں نے باوجود طاقت کے جہاد نہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا اور ان کی صف میں داخل ہونا پسند کیا۔ ردوا بأن یکونوا مع الخوالف، خوالف سے مراد عورتیں ہیں، وہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والی جو جہاد میں نہ آ سکیں عورتیں ان کے جیسا وہ بن جائیں، مرد ہونے کے باوجود عورت بننے کے لیے وہ راضی ہو گئے۔ جیسے ہمارے اصطلاح میں کہتے ہیں کہ چوڑیاں پہن کر گھر بیٹھ گیا، تو مراد یہ نہیں ہے کہ وہ چوڑی پہن کے گھر پہ بیٹھتا ہے، مراد یہ ہے کہ اس کی مردانہ قوتیں اور وہ شجاعت بہادری کے جوہر وہ نہیں دکھاتا، اس میں وہ ساری خوبیاں ختم ہو گئیں جو مردوں کی ہیں۔ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، یوں تو بڑے مرد بنتے ہیں لیکن عورتوں کے ساتھ مدینہ شریف میں جہاد سے روگردانی کرتے ہوئے بیٹھنا اور کمزور بننا اور عورت بننا پسند کرتے ہیں۔ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، یہ چیز ایسی ہے جو ہر عقل مند سمجھتا ہے، لیکن یہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، پس وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، لیکن رسول اور وہ ایمان والے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جاہدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، وہ اپنے مال اور اپنے جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے نیکیوں پر درجات ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار فرمائی جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، دیہاتیوں میں سے جھوٹے بہانے بنانے والے آئے، لیؤذن لہم، تاکہ انہیں اجازت دی جائے۔ وقعد الذین، اور بیٹھ جائیں وہ لوگ، کذبوا اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا، انہوں نے یہ خواہش کی کہ کسی طرح ہمیں جہاد میں نہ جانے کی رخصت مل جائے اور ہمیں اجازت مل جائے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان قریب ایسے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو جو بھی جہاد پر نہ جا سکا وہ پریشان ہو گیا۔ فرمایا لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ، کمزوروں پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، وَلَا عَلَى الْمَرْضَى، مریضوں پر بھی کوئی گناہ نہیں، وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ، اور ان لوگوں پر بھی کوئی حرج اور گناہ نہیں کہ جو جہاد میں جانے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ مال نہیں رکھتے کہ جس کو وہ خرچ کریں اور گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار ہو کر جہاد پہ جا سکیں، کیونکہ یہ سفر لمبا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھی پیدل آنے کی اجازت عطا نہ فرمائی۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ ایک اونٹ پر 5 صحابہ کرام باری باری بیٹھتے تھے، لیکن کسی کے لیے کوئی جانور ہی نہ ہو، پورا سفر وہ پیدل کرے، اس کی آپ نے اجازت نہ دی۔ تو ایسے لوگوں پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں اور دین سے محبت کرنے والے ہوں۔
ما علی المحسنین من سبیل، ان نیکوکار لوگوں پر عذاب کا کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی ان پر کوئی تکلیف اور عذاب اس کے بدلے میں نہیں آئے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے، اذا ما اتوک، جب وہ اے محبوب آپ کے پاس آئے، لتحملہم، تاکہ آپ انہیں اونٹ پر یا گھوڑے پر سوار کر دیں، قلت لا اجد ما احملکم علیہ، تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں پاتا وہ جانور جس پر میں تمہیں سوار کروں، یعنی آپ نے فرمایا جانور پورے ہو گئے، مجاہدین کی تعداد پوری ہو گئی، اب تم واپس جاؤ، ہمارے پاس کوئی سواری کا جانور نہیں جس پر ہم تمہیں سوار کریں۔ تب اللہ، وہ واپس ہو گئے۔ جذبہ جہاد تو دیکھیں، حضور کے ساتھ نکلنے کا شوق تو دیکھیں۔ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، ان کی آنکھیں جہاد پر نہ جانے کے غم سے ابل رہی ہیں، وہ روتے ہوئے واپس گئے۔ اللہ یجدوا ما ينفقون، اس بات کا غم تھا کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز نہ پائی جسے وہ خرچ کریں اور جہاد پر جا سکیں۔ یعنی کتنا ان پر کرم ہے کہ جہاد پر نہ جا سکے مجبوری کی وجہ سے، پھر بھی رو رہے ہیں کہ اس سعادت سے محروم ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے بعض ایسے لوگ ہیں کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہے، ہم جس گھاٹی سے گزرے، جس میدان پر ہم نے پڑاؤ کیا، وہ ہمارے ساتھ تھے نیکیوں میں، اور ان کی نیت پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ثواب اور صلہ عطا فرمایا۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، گناہ تو انہی لوگوں پر ہے کہ جو باوجود مالدار ہونے کے، طاقت رکھنے کے، انہوں نے جہاد میں شرکت نہ کی اور جہاد میں نہ جانے کی اجازت آپ سے طلب کی۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے راضی ہو گئے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ وہ مدینے میں رہے جو مجبوری کی وجہ سے جہاد میں نہ جا سکے۔ تو انسان کو تو چاہیے کہ وہ اپنا لیول اوپر رکھے، تو نیکیوں میں لیول آگے رکھنا چاہیے۔ اللہ نے طاقت دی ہے تو نیکی کرنے میں سستی نہ کی جائے۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا۔ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے جب واپس ہونے لگے تو جیسا کہ آپ اس سے پہلے سن چکے کہ کچھ مسلمان اور اکثر منافقین غزوہ تبوک میں نہیں آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے اور یہ آیات نازل ہوئیں۔ یعتذرون الیکم، تم سے جھوٹے بہانے کریں گے، اذا رجعتم الیہم، جب تم لوٹ کر ان کی طرف جاؤ گے۔ یعنی یہ منافقین مدینے میں جب آپ پہنچیں گے تو منافقین جھوٹے بہانے پیش کریں گے کہ ان وجوہات کی بنا پر ہم جہاد پر نہیں آئے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، لن نؤمن لکم، ہرگز ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، بے شک اللہ نے ہمیں تمہاری خبروں سے باخبر کر دیا ہے، یعنی تمہارے اعمال اور تمہاری نیتوں کے متعلق اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے۔
وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ان قریب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اعمال کو دیکھیں گے. یعنی تم سچی توبہ کر لو اور سچی پکی توبہ کرنے کے بعد ایک پاکیزہ زندگی گزارو. اگر اس طرح تم زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہارا یہ گناہ بخش دیا جائے گا. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اس رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس وہ تمہیں خبر دے گا ان تمام کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، ان قریب وہ اللہ کی قسمیں تمہارے سامنے کھائیں گے. اِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب تم لوٹ کر ان کے پاس جاؤ گے. لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ اے مسلمانوں تم انہیں کچھ نہ کہو. وہ تمہیں راضی کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی کھائیں گے. یہ غیب کی خبریں ہیں جو ابھی مسلمان مدینہ شریف میں نہیں پہنچے، پہلے ہی انہیں بتا دیا گیا. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، پس تم ان سے اعراض کر لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی فرما دیا کہ اے مسلمانوں، جو منافقین غزوہ تبوک میں نہیں آئے، تم نہ ان سے بات کرنا، نہ ان کے سلام کا جواب دینا، نہ ان کے ساتھ کھانا کھانا، اور نہ ان سے گفتگو کرنا. ان سے تم اعراض کر لو. انہم رجس، بے شک یہ منافقین ناپاکی ہیں، گندگی ہیں. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ کام کیا کرتے تھے یہ اس کی سزا ہے. يَحْلِفُونَ لَكُمْ، وہ جھوٹی قسمیں تمہارے لیے کھاتے ہیں. لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، تاکہ اے مسلمانوں تم ان منافقوں سے خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ اور ان کے عذر کو قبول کر لو. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پس اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ اور ان کی باتوں میں تم آ بھی جاؤ. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پس بے شک اللہ نافرمان قوم سے راضی نہیں ہوگا. منافقوں کی مذمت کی گئی. اب ان منافقوں کا بیان ہے کہ جو مدینہ منورہ سے باہر رہتے ہیں دیہاتوں میں، جنہیں اعرابی کہتے ہیں. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، دیہاتی کفر اور نفاق میں شدید ہیں. دیہاتی لوگ اگر کافر ہوں تو بڑے شدید کافر ہوتے ہیں، اگر یہ منافق ہوں تو بڑے شدید منافق ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تعلیم سے، علماء کی صحبت سے اور علم سے بہت دور ہوتے ہیں. تو ان کے ذہن میں جو بات بیٹھ جائے اس کا نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وَأَجْدَرُ، اور اسی لائق ہیں اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، کہ وہ اس کلام کے حدود کو نہ جانے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا. مراد یہ ہے کہ چونکہ یہ شہر سے دور ہوتے ہیں، اس لیے ان کی حالت ایسی ہے
کہ وہ قرآن کی تعلیمات کو نہیں جانتے اور ایسی حالت ہی کہ وہ قابل ہیں، مگر جس پر اللہ تعالیٰ کرم فرما دے اور وہ اپنی عقل کو استعمال کرے اور علم کی طرف راغب ہو. ورنہ اکثر فی زمانہ آج بھی دیکھا جائے، اگر کوئی دیہاتی دین سے دور ہو تو اسے سمجھانا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، اور وہ اپنی ضد پر بڑے پختہ ہوتے ہیں. بسا اوقات تو وہ ایسی جاہلانہ رسومات کرتے ہیں اور ایسا ظلم و ستم کرتے ہیں کہ انسان ان کی بے وقوفی پر حیران رہ جاتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور دیہاتیوں میں سے بعض وہ دیہاتی ہیں، منافق ہیں، کہ جو مال خرچ کرتے ہیں تو اس مال کے خرچ کرنے کو اللہ کی راہ میں تاوان جرمانہ تصور کرتے ہیں. یعنی دل سے تو خرچ کرتے نہیں، وہ مسلمانوں سے ڈر کر خرچ کرتے ہیں، تو اسے جرمانہ سمجھ کر، مغرمن جرمانہ تاوان سمجھ کے خرچ کرتے ہیں. وَيَتَعَبَّسُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ، اور وہ تم پر گردش آنے کا انتظار کرتے ہیں. وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ کب مسلمان مغلوب ہو جائیں تو ہم یہ مال اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں ہم وہ خرچ نہیں کریں گے اور پکے کافر بن جائیں گے. اس وقت تو انہوں نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا ہے اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء، انہی پر بری گردش ہے، یعنی مصیبتیں، آفتیں، بلائیں انہی پر آئیں گی. مسلمانوں کو اللہ تعالی عروج اور بلندی عطا فرمائے گا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، علم والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لیکن سارے دیہاتی ایسے نہیں ہیں. دیہاتی لوگ دل کے بڑے سادے ہوتے ہیں. اگر کوئی انہیں راہ ہدایت دکھا دے اور وہ راہ ہدایت پر آ جائیں تو ہدایت کی راہ میں بھی بڑے پختہ ہوتے ہیں اور ان کے ایمان بڑے مضبوط ہوتے ہیں. اور دیہاتیوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے نزدیک قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال جو ہم خرچ کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو مال خرچ کرنے کی یہی وجہ اور یہی نیت ہوتی ہے کہ اللہ کا قرب مل جائے. قرآن مجید فقان حمید نے ان دیہاتیوں کی تعریف فرمائی اور یہ بتایا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے. فرمایا وَالصَّلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور وہ مال حضور کی دعائیں لینے کے لیے خرچ کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی کوئی صدقہ یا خیرات پیش کرتا تو صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ حضور کی خدمت میں پیش کرتے. حضور اس صدقے کے مال کو، اس کھانے کو، ان چیزوں کو سامنے رکھتے اور فاتحہ کرتے، دعا کرتے، اور دعا کر کے دینے والے کے لیے آپ بخشش کی دعا کرتے، آپ دینے والے کے مال میں برکت کی دعائیں کرتے. تو فرمایا کہ یہ صحابہ کرام جو دیہاتوں میں رہتے ہیں انہیں بھی حضور سے ایسی محبت ہے کہ جب مال خرچ کرتے ہیں تو ان میں یہ نیت بھی ہوتی ہے کہ اللہ کا قرب بھی ملے گا، اور یہ نیت بھی ہوتی ہے کہ جب ہم حضور کی خدمت میں مال پیش کریں گے تو حضور خوش ہو کر ہمارے لیے دعا کریں گے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. آج بھی عشاق جب یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا،
یا حبیب اللہ اسمع قولنا، کہ اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے۔ تو اس میں بھی یہی نیت ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرمائیں گے اور ہمارے لیے دعا کر دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے فرمایا کہ کھانا جو صدقہ یا خیرات کا ہو یا ایصال ثواب کا ہو، یہ سامنے رکھ کر دعا کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جسے ہماری اصطلاح میں فاتحہ کہتے ہیں۔ الا سن لو، انہا قربۃ لہم، بے شک ان لوگوں کے لیے اللہ کا قرب ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالی مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس رکوع میں جہاں برے لوگوں کا ذکر کیا گیا، آخر میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا گیا کہ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے کیسی محبتیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کے وسیلے سے ہمیں بھی اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے۔ سورہ توبہ کا 13واں رکوع اور 11ویں پارے کا دوسرا رکوع، ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے سب سے پہلے سبقت لے جانے والے، اس سے وہ مہاجرین مراد ہیں کہ جنہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی، اور انصار سے 88 انصاری صحابہ مراد ہیں، 88، کہ جو مدینہ منورہ سے منا آتے حج کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقبہ کے مقام پر، جمرۃ العقبہ یعنی وہ بڑا شیطان جسے کنکریاں ماری جاتی ہیں، پہلے دن اس مقام کے قریب منا کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر جن 88 صحابہ کرام نے بیعت کی، یعنی وہ ایمان لائے اور اسلام کی مدد کا انہوں نے تہیہ کیا، یہ 3 سالوں میں اس تعداد کو پہنچے ہیں، اور پھر انہوں نے مدینے جا کر اسلام کی خدمت کی، اسلام کو پھیلایا، اور تیسرے سال انہوں نے آ کر حضور کی خدمت میں یہ عرض کی کہ آپ مدینہ شریف آ جائیں، ہم اسلام کی مدد کریں گے، اور انہی کی دعوت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینے کے رہنے والوں نے جس محبت کا ثبوت دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر نکل رہے تھے تو آپ شدید رنجیدہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے بڑی محبت فرماتے، 53 زندگی کے سال آپ نے یہاں گزارے، ان کی فضاؤں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت، تو آپ بار بار پیچھے مڑ کر مکے کو دیکھتے جب آپ ہجرت کر رہے تھے، اور پھر آپ نے اس موقع پر دعا کی، اے پروردگار تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا، میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں، اے پروردگار تو مکے سے دگنی برکتیں مدینے میں عطا فرما۔ تو آج بھی آپ مدینہ شریف جائیں اور وہاں پوچھیں فین حرم، تو وہ آپ کو مسجد نبوی شریف کی طرف اشارہ کریں گے اور کہیں گے ہنا کا حرم۔ تو وہاں کے رہنے والے آج بھی
مدینہ شریف کی مسجد نبوی شریف کو حرم کہتے ہیں، اور حرمین شریفین اسی مناسبت سے کہلاتے ہیں کہ مکہ بھی حرم ہے اور مدینہ بھی حرم ہے، حرمین شریفین۔ اور یہ تجربہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں انوار و تجلیات کی بارشیں ہیں، اور مکہ مکرمہ بڑا ہی پیارا شہر ہے، اس میں خوب برکتیں ہیں، لیکن جب مدینے جاتے ہیں تو ہر عاشق کا یہ تجربہ ہے کہ حضور کی دعا کا ظہور ہے کہ مدینے میں مکے سے دگنی برکتیں ہیں۔ پھر جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں رہنا پسند نہ فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جن مدینے کے رہنے والوں نے اسلام کے لیے اتنی خدمات دی، آپ نے اپنا مسکن مدینہ منورہ ہی کو بنایا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے یہ فرمایا کہ عائشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ نبی کا وصال جس مقام پر ہو ان کی قبر بھی اسی مقام پر بننی چاہیے۔ گویا کہ اشارتاً آپ نے یہ فرما دیا کہ میں نے زندگی میں مدینے کو پسند کیا تو بعد وصال بھی میں مدینہ منورہ ہی میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی برکتوں سے مدینہ مالا مال ہے۔ تو انصار کی تعریف کی گئی اور ان مہاجرین کی تعریف کی گئی جنہوں نے اسلام کی بنیاد میں بڑی محنتیں کی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یوں تو تمام صحابہ کرام کا مقام ہے، مگر ابتدا کے اندر جبکہ اسلام پر چلنا بہت مشکل تھا، ان حالات میں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں اور اپنے خون سے اس اسلام کی آبیاری کی ہے، ان کا مقام سب سے بلند و بالا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے جو پہلے ہیں سبقت لے جانے والے ہیں وہ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ صحابہ جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی اور وہ بعد میں ایمان لائے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یعنی اللہ انہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ ان کے دل باغ باغ ہو جائیں گے۔ وَأَعَدَّ، شاد فرمایا اور اللہ نے تیار فرمایا، لہم ان کے لیے، جنات تجری، ایسے باغات کہ جن کے نیچے رواں دواں ہیں، تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور مدینہ منورہ کے ارد گرد بعض دیہاتی منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینے کے رہنے والوں میں سے بھی بعض منافق ہیں جو مدینے میں رہتے ہیں۔ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ منافقت کے عادی ہو چکے ہیں، کوئی نشانی کوئی معجزہ ان کے ایمان کا باعث نہیں بنتا، یہ نفاق کے عادی ہیں۔ لا تعلمہم، تم انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں، یعنی ہم انہیں سزا دیں گے۔ سنعذبہم مرتین، ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ سزا دیں گے، یعنی دگنی سزائیں دی جائیں گی، ایک تو کفر کی سزا اور دوسرا مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی سزا کہ کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ ثم، پھر یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم،
اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ اعمال انہوں نے برے کیے اور کچھ اعمال انہوں نے اچھے کیے، تو اچھے اور برے اعمال انہوں نے مکس کیے، ملا لیے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ ان قریب ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کی 3 قسمیں تھیں۔ ایک تو وہ تھے جو منافق تھے، ان کے لیے فرما دیا گیا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ دوسرا جو طبقہ تھا وہ مسلمانوں کا تھا، لیکن اس طبقے کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ تھا کہ جس نے فوراً حضور کی آمد کی اطلاع سنتے ہی توبہ کر لی، اور دوسرا وہ تھا کہ جس نے توبہ میں تاخیر کر دی۔ تو جنہوں نے فوراً توبہ کر دی، انہوں نے کیا کیا کہ جب انہیں پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لا رہے ہیں، تو یہ رسیاں لے کر مدینہ شریف پہنچ گئے اور اپنے رشتہ داروں کو کہا کہ مسجد نبوی شریف کے پلر سے، ستونوں سے ہمیں باندھ دو، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں معاف نہیں کریں گے اور کھولیں گے نہیں، ہم اسی طرح بنے رہیں گے۔ اب کیا ہوتا، جب نماز کا وقت ہوتا یا طبعی حاجات کا وقت ہوتا تو انہیں ان کے رشتہ دار کھول دیتے اور پھر یہ دوبارہ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ دیتے، نہ یہ سوتے تھے نہ لیٹتے تھے، اسی طرح بنے رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا جب تک اللہ تعالی حکم نہیں فرمائے گا میں انہیں نہیں کھولوں گا۔ کہ چند دنوں تک یہ بندے رہے اور پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کی توبہ اللہ تعالی نے قبول فرما لی۔ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے ہاتھ مبارک سے انہیں کھولا، اور جب حضور نے کھولا تو یہ حضور کی خدمت میں رونے لگے اور عرض گزار ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن مالوں کی وجہ سے ہم اس عظیم جہاد سے پیچھے رہ گئے اور جس مال نے ہمیں نقصان پہنچایا، یہ مال ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ قبول کر لیجئے اور ہمیں پاک کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے تمہارا مال قبول کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو وہ رنجیدہ ہو گئے، ان کا یہ تھا کہ اگر حضور مال قبول کر لیں گے تو ہمارا دل خوش ہو جائے گا کہ حضور واقعی ہم سے راضی ہو گئے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقۃ، اے محبوب ان کے مال کے صدقے آپ لے لیجئے، قبول کر لیجئے، تو طہرہم، اور مال قبول کر کے آپ انہیں پاک کر دیں، وتزکیہم بہا، اور ان صدقات کے ذریعے آپ انہیں ستھرا کر دیں۔ پاک کرنے والا اللہ ہے، ستھرا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ ان سے مال لے کر انہیں پاک بھی کر دیجئے اور ستھرا بھی کر دیجئے۔ اس سے حضور کا مقام و مرتبہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام دیا کہ حضور جس پر نظر کرم فرما دیں تو بِإِذْنِ اللہ اسے پاک بھی فرماتے ہیں اور اس کے دل کو منور بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی حضور کے صدقے میں ہمارے دل کی سختی کو دور فرما دے اور ہمارے دل کو منور فرما دے۔ وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجیے، آپ دعا کریں گے ان کے دل خوش ہو جائیں گے۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام حضور کی دعا حاصل کرنے کے کتنے متمنی ہوتے تھے کہ حضور دعا کریں گے خوش ہو جائیں گے۔ آج بھی ہم یہی تمنا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب مدد مانگی جاتی ہے تو ایک طریقہ مدد کا یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اذن سے
مدد مانگنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالی اس شخص کا بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک اے محبوب آپ کی دعائیں ان صحابہ کے سکون کا باعث ہیں۔ آپ دعا کرتے ہیں، ان کے دل خوشی سے منور ہو جاتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، علم والا ہے۔ الم یعلموا، کیا انہوں نے نہ جانا، ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور وہ صدقات بھی قبول فرماتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، ارے محبوب آپ فرمائیے، اے توبہ کرنے والوں اپنا عمل کرو۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، پس اللہ اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے اعمال کو دیکھیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تم عالم الغیب والشہادہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس وہ تمہیں تمہارے تمام کاموں کی خبر کر دے گا۔ اچھے اعمال پر اچھا صلہ ہے اور برے اعمال پر اللہ کا عذاب ہے۔ جو غزوہ تبوک پر گئے تھے ان کی تعداد مفسرین نے 30,000 لکھی۔ تو 30,000 صحابہ کرام غزوہ تبوک سے واپس آئے، تو چند مسلمان ایسے تھے کہ جنہوں نے سستی کی اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہمارے جانور تو بڑے طاقتور ہیں، ہم تھوڑی 2-4 دنوں کے بعد پہنچ جائیں گے، چلو کل پہنچ جائیں گے۔ اس طرح کرتے رہے اور جنگ نہ ہو سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو انہیں یہ اطلاع مل گئی، اب یہ بڑے پریشان ہوئے، لیکن توبہ میں ان سے تاخیر ہو گئی۔ وہ مسلمانوں کا گروہ جس نے اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے باندھ لیا، انہوں نے توبہ میں جلدی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو یہ مسلمان آئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کوئی آپ کے سامنے جھوٹا بہانہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا جھوٹا بہانہ آپ کے سامنے چل بھی نہیں سکتا، کیونکہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور آپ اللہ کی اطلاع سے ہماری نیتوں کو جان لیں گے۔ ہم آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ صحیح بات یہی ہے کہ کوئی عذر نہ تھا، سستی کی وجہ سے ہم جہاد میں حاضر نہ ہو سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو فرما دیا کہ اللہ کا حکم ہے، جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں سے کوئی بات نہ کرے، کوئی نہ انہیں سلام کرے نہ ان کے سلام کا جواب دے، نہ کوئی ان سے کوئی معاملہ نہ کرے۔ اس طرح چند دن گزرے تو پھر آپ نے ان کی بیویوں سے فرمایا کہ تم بھی ان سے تعلقات ختم کر کے اپنے میکے چلی جاؤ۔ تو بیویوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا طلاق واقع ہو گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، نکاح باقی ہے، مگر اللہ تعالی کا حکم ہے۔ اب وہ مسلمان 50 دن تک انہوں نے اس طرح زندگی گزاری کہ مدینہ شریف میں وہ گلیوں میں چلتے، کوئی ان سے بات نہ کرتا، کوئی ان کی طرف دیکھنے کو تیار نہ ہوتا۔ ان کے رشتہ داروں نے حضور کے حکم پر
ان سے قطع تعلق ہی کر لے۔ اب یہ مدینے کی گلیوں میں روتے ہوئے گزرتے، مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتے، اور جب حضور کی نگاہیں دوسری طرف ہوتی تو اشک بھری نگاہوں سے سرکار کا جلوہ دیکھتے، اور جب ان کی نگاہیں دوسری طرف ہوتی تو حضور انہیں پیار اور محبت سے دیکھتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے۔ اس طرح یہ 50 دن گزرے، دشمنان اسلام کے قافلے آنے لگے اور وہ اپنے جاسوس اور سفیر بھیجنے لگے اور کہتے ہمیں بڑا افسوس ہے کہ تمہارے ساتھ مسلمانوں نے ایسا سلوک کیا ہے اور تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے روم کے بادشاہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم تمہیں یہ دیں گے، یہ عہدہ دیں گے۔ تو وہ رونے لگتے اور کہتے کہ ہائے افسوس، ہم اس مقام پر پہنچ گئے کہ کافر یہ سمجھنے لگے کہ ہم کفر کی طرف جائیں گے۔ ہرگز نہیں، ہم حضور کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اس طرح 50 دن گزر گئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بخشش فرمائی۔ بخشش سے پہلے جب وہ ایام گزر رہے تھے، اس دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ، یا تو اللہ انہیں عذاب دے، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں ان کی توبہ کا ذکر ہے، وہ ہم آگے سماعت کریں گے۔ اب آیت نمبر 107 میں مسجد ضرار کا ذکر ہے۔ مسجد ضرار منافقوں نے بنائی مسجد قباء کے قریب، تاکہ قباء کے نمازی کم ہو جائیں، اور یہ مسجد بظاہر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ جو کمزور لوگ مسجد قباء نہیں پہنچ سکتے تو ان کمزور لوگوں کو آسانی ہو جائے اور یہاں نماز کے لیے آ جائیں۔ لیکن چونکہ یہ مسجد حضور کی بغض میں بنائی گئی تھی، یہ منافقین حضور کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اس لیے قرآن مجید فقان حمید نے اسے مسجد ضرار فرمایا، یعنی اسلام کو نقصان دینے والی مسجد۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے، وہ کفرن، اور کفر پھیلانے کے لیے، یعنی حضور کی تعظیم لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور اس شخص کا انتظار کرنے کے لیے جس نے اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کی۔ یہ ابو عامر تھا کہ جو پکا منافق تھا، یہ ان منافقوں کو کہہ کر گیا تھا کہ میں روم جا رہا ہوں، تم ایک مسجد بناؤ اور یہاں پر بیٹھ کر پلاننگ کرو، لوگوں کو تیار کرو، جب تمہاری تعداد اچھی خاصی ہو جائے گی تو مجھے اطلاع دینا، میں روم کی فوج لے کر مدینے پر حملہ کروں گا۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَغَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، قرآن مجید فقان حمید نے پہلے ہی فرما دیا، اور ضرور بضرور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے مسجد حسنہ، بھلائی کے لیے، عبادت کے لیے اور دین کے لیے بنائی ہے۔ یہ قسمیں ضرور کھائیں گے، لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے دل میں بغض رسالت ہے۔ واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اب بتائیے، یہ مسجد ہے جسے قرآن نے بھی مسجد قرار دیا، لفظ مسجد آیا، لیکن پھر بھی اس مسجد میں پاؤں رکھنے سے حضور کو منع کر دیا گیا۔ اب یہ چاہتے تھے کہ اس مسجد کی افتتاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کر کریں، تو کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مسجد تو بنا لی، آپ کے مبارک قدم بس اس مسجد میں آ جائیں، ایک نماز آپ پڑھا دیں، پھر اس کے بعد یہاں پر
نمازیں ہوں، اللہ کا ذکر ہو، اللہ اللہ ہو. لا تقم فیہ ابدا، اے محبوب اس مسجد میں کبھی قدم بھی مت رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس مسجد کی بنیاد حضور کے بغض میں ہے. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. ضرور وہ مسجد قباء جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی، پرہیزگاری اور للہیت پر رکھی گئی، وہی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اور نمازیں ادا کریں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، مسجد قباء کے پاس ایسے مرد ہیں کہ جو خوب پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قباء سے فرمایا، اے اہل قباء، تمہاری پاکیزگی کی اللہ نے تعریف بیان فرمائی، تمہاری پاکیزگی کا کیا عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جب استنجا کرتے ہیں تو صرف ڈھیلے ہی استعمال نہیں کرتے، بلکہ پانی سے اچھی طرح جگہ کو صاف کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ان کی تعریفیں فرمائی. تو آج بھی ماڈرن قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ استنجا کرتے وقت شریعت کا لحاظ نہیں رکھتے، اتنا چست لباس پہنتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور پاکی ناپاکی کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والے اکثر عذاب قبر کا شکار ہوتے ہیں. تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے. اسی طرح بعض ماڈرن لوگ کے متعلق یہ سننے میں آیا، وہ خود بتاتے ہیں کہ ہم ٹیشو پیپر سے صاف کر لیتے ہیں، پانی نہیں بہاتے. حالانکہ اہل قباء کی تعریف اس پر کی گئی کہ وہ پانی سے اچھی طرح طہارت کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار. اب سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 109 میں مسجد ضرار اور مسجد قباء ان کے درمیان موازنہ کیا گیا اور فرمایا گیا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، کیا وہ شخص جس نے اپنی بنیاد اللہ سے ڈر پر اور اللہ کی رضامندی پر رکھی، خیر وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ بہتر ہے جس نے اپنی بنیاد ایک ٹوٹے ہوئے گڑھے کے کنارے رکھی، فانہار بہ فی نار جہنم، تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں دہے پڑا. یعنی وہ بنیاد جو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر ہے، کہ جو بنیاد اپنے بنانے والوں کو لے کر جہنم میں گر پڑے، ایسا شخص جس نے ایسی بنیاد رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ بہتر ہے جس نے ایسی مسجد بنائی کہ جو مسجد اسے جنت میں لے جائے گی. یقیناً جس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہے، اللہ کی رضامندی پر ہے، وہی اللہ کا گھر ہے، وہی برکتوں اور رحمتوں کے نزول کا باعث ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دے گا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، انہوں نے اس مسجد کو توڑ دیا. توڑنے کے بعد جو لکڑی وغیرہ استعمال ہوئی تھی اس پر آگ لگا دی، اس مسجد کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا. پھر یہاں پر
مدینہ منورہ کے لوگوں کا کچرا اور کوڑا کرکٹ جو ہے یہ یہاں پر جمع ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس جگہ پر گھر بنانے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، بلکہ اس کے پاس سے گزرنے کے یعنی اس کے اوپر سے یا اس کے قریب سے گزرنا بھی پسند نہ فرماتے تھے. فرماتے یہ وہ جگہ ہے جس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید نے مذمت فرمائی ہے. اب جب یہ مسجد کو گرا دیا گیا تو فرمایا گیا لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم. ان کی یہ مسجد، یہ بنیاد، یہ تعمیر ہمیشہ ان کے دل میں کھٹکتی رہے گی. اس کا افسوس انہیں ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 110 ہے، جس کے اندر منافقین کی بنائی ہوئی مسجد کے گرائے جانے کے بعد منافقوں کے افسوس کا ذکر ہے. اس میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن بعض حضرات جو ہیں وہ اس طرح جوڑتے ہیں کہ سورہ توبہ کا نمبر 9 اور سورہ توبہ جو ہے وہ قرآن پاک کی 9ویں سورت ہے، 11واں پارہ ہے، اور وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو تباہ ہوا تو 9واں مہینہ اور 11 تاریخ، تو 11 تاریخ سے مراد لیتے ہیں جی 11واں پارہ، اور وہ 9ویں مہینے سے مراد لیتے ہیں 9ویں سورت، اور کہتے ہیں کہ وہ جو منزلہ تھا وہ 110 منزلہ تھا، تو آیت نمبر جی کیا ہے 110. پھر کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ توبہ ہے اس میں 2001 الفاظ ہیں، تو یہ واقعہ 2001 میں ہوا. اس طرح وہ جوڑ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ذکر ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں کہ اپنی رائے سے کلام میں گفتگو کرنا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ جو اپنی رائے سے کوئی کلام کرے قرآن پاک میں، اپنے خیال سے، اپنی عقل سے، مگر دلائل کے، اور اس کی وہ ایتھارٹی نہ ہو، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. آج دنیا نے تسلیم کر لیا، خود امریکی عوام اس بات کو تسلیم کر چکی کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر خود یہودیوں نے اڑایا ہے، خود امریکی انتظامیہ نے اڑایا ہے. گو کہ یہ بہت بڑا نقصان تھا، لیکن ان کے ذہن میں جو فوائد تھے کہ افغانستان پر قبضہ ہو جائے گا، پھر عراق پر قبضہ ہو جائے گا، تیل، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات رکھنے والی زمینوں پر قبضہ ہو جائے گا، تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا جو نقصان ہے اس سے زیادہ ہمیں یہ فائدہ ہو جائے. خود امریکی رپورٹس اور اخبارات اس بات کو لکھتے ہیں کہ امریکہ کی عوام کو یہ سمجھنے میں کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ایک ڈرامہ تھا، انہیں سمجھنے میں 5 سال لگے. 5 سال کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہ خود امریکی انتظامیہ اور یہودیوں نے مل کر ایک ڈرامہ کیا تھا، جس کا مقصد مسلمانوں پر حملہ کرنا اور اس کا بہانہ تلاش کرنا تھا. اللہ تبارک و تعالی زیادہ جانتا ہے، واللہ اعلم بالصواب. باقی یہ بات تو ضرور ہے کہ جو کافر بڑی بڑی بنیادیں بناتے ہیں، بڑی بڑی تعمیر بناتے ہیں، یہ تعمیرات انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، اور جب انہیں موت آئے گی تو یہ تعمیر ان کے لیے باعث ندامت ضرور بنے گی کہ ہم یہ سن چکے ہیں کہ جتنا مال زیادہ ہوتا ہے مرتے وقت اتنا ہی زیادہ صدمہ ہوتا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ تعالی نے مومنوں کی جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا اس طور پر کہ ان کے لیے جنت ہے.
یعنی جنت کے عوض اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے مال اور مومنوں کے جان کو خرید لیا. خریدار کون؟ اللہ تعالیٰ. کس چیز کو خریدا گیا؟ ہماری جان اور ہمارا مال. یہ ہماری جان اور ہمارا مال دیا ہوا کس کا؟ اللہ کا. اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی جان، وہی دینے والا، وہی جنت کے عوض خرید فرما رہا ہے. یہ ایک انوکھی تجارت ہے، اور ایسی تجارت ہے، یعنی اس کو ہم تجارت صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں یہ سمجھایا گیا کہ اللہ کا کرم تو دیکھو کہ تمہارا مال، تمہاری جان دی ہوئی اللہ کی ہے، اور وہ کرم فرما رہا ہے کہ اس کے عوض جنت دے رہا ہے. پھر بھی تم اللہ کی راہ میں کوششیں نہ کرو تو تم سے بڑا نادان کون ہوگا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. فیقتلون، پس وہ کافروں کو قتل کرتے ہیں. ویقتلون، اور وہ قتل کیے جاتے ہیں یعنی شہید ہوتے ہیں. تو کافروں کو قتل کرتے ہیں تو غازی بنتے ہیں، خود قتل ہو جاتے ہیں تو شہید ہو جاتے ہیں، جان اور مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ سچا وعدہ ان سے کیا گیا توریت میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن پاک میں بھی. ومن اوفى بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ یقیناً وہی سب سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا ہے. اور جب اس نے تم سے جنت کا وعدہ کیا، فاستبشروا، پس تم خوشیاں مناؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس سودے کی جو تم نے اللہ تعالی سے کیا. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ کامیابی عطا فرمائے. اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے اور جنت حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں؟ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، حمد کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، السائحون، روزے رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. وبشر المؤمنین، اے محبوب ان مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے. اللہ تعالیٰ ان اوصاف کا ہمیں بھی حامل بنا دے. ذرا غور کریں، التائبون، توبہ کرنے والے، سچی پکی توبہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. العابدون، عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے. الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا شکر کرنے والے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اور ذکر کرنے والا دل عطا فرمائے. السائحون، روزے رکھنے والے، مفسرین فرماتے ہیں فرض روزوں کے علاوہ وہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، تو اس سے نفلی روزے کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے. تو جتنا ہو سکے نفلی روزے رکھے جائیں، خصوصاً 9 محرم اور 10 محرم، یا 10 محرم اور 11 محرم، اس طرح 2 روزے رکھنا بہت ہی زیادہ باعث فضیلت ہے. الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدے کرنے والے، اللہ ہمیں بھی رکوع اور سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے. الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے. اللہ تعالی ہمیں بھی نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا بنا دے.
قرآن پاک کی دعوت عام کرنے کا ہم سب کو جذبہ عطا فرما۔ والحافظون لحدود اللہ، یہ ایک جملہ ہے اور آیت کا ایک جز ہے، مگر ساری شریعت اس میں موجود ہے۔ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، جو حرام ہے اس سے بچا جائے، جو مکروہ تحریمی ہے اس سے بچا جائے، جو فرض ہے اس کی پابندی ہو، جو واجب ہے اس کی پابندی ہو، جو سنت مؤکدہ ہے اس کی پابندی ہو، شریعت کی پابندی کرنے والے، ایسے لوگوں کو اے محبوب آپ جنت کی خوشخبریاں سنا دیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اگرچہ وہ مشرک کافر قریبی رشتہ دار ہوں، اس کے بعد کہ ان مسلمانوں کے لیے حق واضح ہو گیا اور یہ بات ظاہر ہو گئی کہ کافر مشرک جہنمی ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ جو کافر ہے یا مشرک ہے، چاہے والدین میں سے ہو چاہے رشتہ داروں میں سے ہو، اس کے لیے بخشش کا سوال کرنا، مغفرت کی دعا کرنا کفر ہے۔ مغفرت کی دعا کرنا صرف ناجائز نہیں بلکہ کفر ہے۔ یہاں تک کہ ایسے شخص کے بارے میں کہ جو کافر ہو یا مشرک ہو، اس کی قبر پہ جا کر اس کی مغفرت کی دعا کرنا یہ بھی کفر ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ بھی کفر ہے۔ تو یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، حالانکہ آپ کا چچا مشرک تھا۔ اس کا جواب قرآن مجید فقان حمید نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اس وقت تھا کہ جب آپ کو منع نہیں کیا گیا تھا، اور آپ کے سامنے جب یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ پکا مشرک ہے، ایمان نہیں لائے گا، اور آپ پر جب یہ حکم نازل ہو گیا تو اس کے بعد پھر آپ نے اس مشرک کے لیے بخشش کا سوال نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، لیکن قرآن پاک میں اب کا لفظ ہے، والد کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ والد سگے باپ کو کہتے ہیں اور اب کے معنی وسیع ہیں۔ اب سگے باپ کو بھی کہتے ہیں، دادا کو بھی کہتے ہیں، چچا کو بھی کہتے ہیں، تایا کو بھی کہتے ہیں، پر دادا کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں لفظ ابن ان 4-5 معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث پاک موجود ہے، آپ فرماتے ہیں، یعنی اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے آباء و اجداد میں کوئی مشرک و کافر نہیں گزرا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے آباء و اجداد میں سے ہیں، پھر یہ سلسلہ آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی مسلمان تھے، یہ تو آپ کا چچا ہے آزر، اور والد کا نام طارق مورخین نے بیان کیا۔ بعض نے یہ کہا کہ طارق اور آزر جو ہے یہ دونوں ایک ہی تھے، اور اصل میں نام تو طارق تھا، آزر اس لیے کہتے تھے کہ وہ بت تراش تھے۔ یہ باتیں سب امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ، جو عظیم مفسر گزرے ہیں، عظیم محدث گزرے ہیں، آج سے 500 سال قبل، 911 ہجری آپ کا سن وصال ہے، آج سے 500 سال قبل آپ نے کئی دلائل اور احادیث طیبہ کے حوالوں اور کئی علماء کے مستند علماء اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں آپ نے ان باتوں کو من گھڑت قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں طارق الگ شخص کا نام ہے، آزر الگ شخص کا نام ہے۔ طارق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے جو مسلمان تھے، اور آزر جو ہے آپ کا چچا تھا جو کہ مشرک تھا، جس کو قرآن مجید فقان حمید نے لفظ اب اس کے لیے استعمال کیا، چچا کے لیے عربوں کی عادت کے مطابق۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے جو مغفرت کا سوال کیا، إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ،
یہ ایک وعدے کی وجہ سے تھا کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کا سوال کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کرنے کی آپ کو اجازت دی. وعدہا ایاہ، خاص آپ نے اس کا اس سے وعدہ فرمایا تھا. فلما تبین لہ، پھر جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ظاہر ہو گیا انہ عدو للہ، کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو آپ اس سے بری ہو گئے، اپنا تعلق آپ نے اس سے توڑ دیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام ضرور بہت نرم دل اور بہت حلم والے تھے. اواہ کے معنی ہوتے ہیں آہیں بھرنے والا. تو آپ کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتے. تو آپ بہت ہی نرم دل تھے، اور اتنے نرم دل تھے کہ آپ خصوصاً مسافروں اور بے سہاروں کی مدد کرنے میں اتنا آپ کو شوق تھا کہ آپ نے اپنے گھر کے 4 دروازے بنائے تھے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر سمت میں آپ کا دروازہ کھلتا، اور آپ اس طرح بیٹھتے کہ چاروں سمتوں پر آپ کی نگاہ جو ہے، آپ جس سمت کی طرف نگاہ ڈالنا چاہیں ڈالیں. کھانے کا وقت ہوتا تو آپ انتظار کرتے کہ کوئی مہمان مل جائے تو میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں. یہاں تک کہ کبھی کبھی 2 3 وقت کا، کبھی آپ 2 دن کا کھانا نہ کھاتے اس وجہ سے کہ کوئی مہمان نہ ملا، اور مہمان کی تلاش میں 1 2 میل تک آپ سفر کرتے. اتنا آپ مہمان نواز، اتنا آپ غریب پرور تھے. وما كان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ نہیں فرماتا. حتی یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ ان کے لیے ظاہر نہ ہو جائے کہ انہیں کس چیز سے بچنا ہے. یعنی گمراہی سے پہلے انہیں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں اختیار کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. پھر بھی وہ ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں. مراد یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع نہ کرے تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر استغفار کیا تو یہ استغفار اللہ کے منع کرنے سے پہلے فرمایا، اس وقت جائز تھا. اب اے مومنو، تمہیں منع کر دیا گیا، تم کافر اور مشرک کے لیے کبھی بخشش کا سوال مت کرنا. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. یحیی و یمیت، وہ زندہ فرماتا ہے اور موت دیتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار. کوئی اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا نہیں سکتا. اللہ کا مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، بے شک اللہ تعالی نے اپنے نبی پر رحمتیں نازل فرمائیں، مہاجرین اور انصار پر رحمتوں کا نزول فرمایا. الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، یہ وہ مہاجرین اور انصار ہیں جنہوں نے نبی کی پیروی کی، ان کا کہنا مانا تنگی کی ایک گھڑی میں. یعنی غزوہ تبوک کا موقع جو تنگ دستی اور پریشانی اور مشکلات کا ایک موقع تھا، اس میں حضور کا انہوں نے ساتھ دیا. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل قریب تھا کہ وہ منہ پر آ جائیں، دل لرس جائیں. تو
تو لوگ خوف کر رہے تھے کہ اس قدر مشکل جنگ ہے، اس عالم میں بھی صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائی اور وہ حضور کے ساتھ رہے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی رحمتوں کو نازل فرمایا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان پر رؤوف اور رحیم ہے، مہربانی فرمانے والا اور لطف و فضل فرمانے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان پر بھی اپنی رحمت کا نزول فرمایا جو تین ہیں۔ الذین خلفوا، جو پیچھے رہ گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اب تین صحابہ کرام باقی تھے کہ جو جہاد میں نہ جا سکے تھے، اور 50 دن سے آپ ایک آزمائش سے گزر رہے تھے۔ ان کا عشق رسول، اللہ سے محبت، اس آزمائش کی گھڑیوں میں بھی وہ پیچھے نہ ہٹے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، حتیٰ یہاں تک اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ ان پر زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو گئی۔ وضاقت علیہم انفسہم، اور خود ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئیں، وہ ایک بڑی آزمائش سے گزرے۔ وظنوا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی ان کی جائے پناہ نہیں۔ ثم تاب علیہم، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اللہ نے ان پر رحمت کو نازل فرمایا، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ ہی توبہ، خوب توبہ قبول کرنے والا، مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے ہو جاؤ، سچوں کا ساتھ دو، یعنی اللہ کے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلو۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ، مدینے والوں اور مدینے کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں کے لیے یہ بات جائز نہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں۔ کیوں؟ حضور تو جہاد کریں اور یہ اپنی جان کو حضور سے عزیز سمجھے۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِ، ان کے لیے جائز نہ تھا کہ حضور کی جان پر اپنی جان کو فوقیت دیں، بلکہ ان کے لیے ضروری تھا کہ اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ عزیز ہیں میری جان کے علاوہ۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، تیرا ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اب جو مومن یہ کہے کہ حضور میری جان سے زیادہ مجھے عزیز ہیں، تو کیا وہ حضور کو ناراض کرنے والے کام کر سکتا ہے؟ حضور تو فرمائے، جعلت قرۃ عینی بالصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا۔ تو جو حضور کو اپنی جان سے عزیز سمجھتا ہو، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کو وہ ضائع کر سکتا ہے؟ ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو کوئی پیاس، جو کوئی تکلیف، جو کوئی بھوک انہیں پہنچتی ہے، وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ،
اور جس وادی میں وہ قدم رکھتے ہیں جس سے کافروں کو غصہ آتا ہے، کافر پریشان ہوتے ہیں، وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا، اور دشمن کو مسلمان جو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ، ان کے لیے اس عمل کے بدلے میں، اس کوشش کے بدلے میں عمل صالح، نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی جہاد میں جانا، بھوک برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنا، کوئی تکلیف برداشت کرنا، یہاں تک کہ کانٹا چبھ جائے تو اس پر بھی درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صرف جہاد ہی کا معاملہ نہیں، مومن اگر گھر پر بھی ہو اور اس پر کوئی مشکلات آئے، وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ مومن صبر کرتا رہتا ہے، مشکلات پریشانیوں پہ صبر کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسے آج دنیا میں آیا ہو۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، جو تھوڑا سا خرچ وہ اللہ کی راہ میں کریں یا زیادہ خرچ کریں، یا کسی وادی کو وہ طے کریں، اس وادی کو کراس کریں، جہاد کے لیے سفر میں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیکیاں لکھ دیتا ہے، ان کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اچھے کاموں پر انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، تمام مومنین علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل جائیں، یہ مشکل ہے سب کے لیے، سب اپنے کام کاج چھوڑ کر عالم، مفتی اور قرآن و حدیث کے بہت بڑے مفکر بن جائیں، یہ ایک مشکل امر ہے، کیونکہ دنیا کے مشاغل بہت سارے ہیں۔ تو جو فرض علم ہے وہ تو سیکھنا ہر ایک پر فرض ہے، جس علم کا سیکھنا واجب ہے وہ تو ہر ایک پر واجب ہے، اور اس کے علاوہ جو علوم ہے ان میں ہر علاقے میں ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو ان علوم پر مہارت حاصل کریں اور لوگوں کی رہنمائی کریں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں نکلیں اور دین میں تفقہ اور سمجھ اور علم حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جب وہ علم حاصل کر کے لوٹیں۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ ان کی قوم اللہ سے ڈرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر قبیلے میں، ہر قوم میں، جہاں آپ جانتے ہیں کہ ہر شہر میں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، تو ہر شہر میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو لوگوں کی ضروریات پوری کر سکے۔ اس طرح ہر شہر میں اتنے علماء ہونے چاہیے کہ جو لوگوں کی ضروریات پوری کر سکیں اور انہیں صحیح وہ رہنمائی کر سکیں۔ بلکہ یہاں تک مفسرین، محدثین اور علماء نے بیان کیا کہ اگر کسی شہر کے لوگ تمام کے تمام علم دین حاصل کرنا چھوڑ دیں تو حاکم اسلام پر لازم ہے کہ ان کے ذہین لوگوں کو منتخب کرے اور انہیں مجبور کرے کہ وہ علم دین حاصل کریں اور اپنی قوم کی صحیح رہنمائی کریں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں ایسا ہوتا کہ ہر قبیلے کے چند افراد آ جاتے حضور کی خدمت میں اور 24 گھنٹے حضور کی خدمت میں رہتے، کئی دن اور کئی مہینوں تک رہتے، حضور سے قرآن پاک سیکھتے، دینی تعلیم حاصل کرتے، پھر اپنی قوم کے پاس جا کر حضور کا پیغام اور قرآن کی تعلیم اور قرآن کا نور عام کرتے۔
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جو کافر تمہارے قریب ہیں تم ان سے جہاد کرو تاکہ ان کی قوتیں کمزور ہو جائیں اور وہ تم پر حملہ نہ کر سکیں۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، یعنی تمہاری قوت فوجی ایسی ہونی چاہیے کہ کافر پر رعب طاری رہے اور وہ کبھی حملہ کرنے کی جرت نہ کرے۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ رب العالمین نور قرآن سے ہمیں منور بھی فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کی دعوت عام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، پس منافقوں میں سے بعض منافق کہتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، اس سورت نے کس کے ایمان کو بڑھایا؟ یعنی وہ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سورت، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، پس بہرحال ایمان والوں کے ایمان کو اس سورت نے مزید بڑھا دیا۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس پر سکون و چین پاتے ہیں کہ قرآن سن کر انہیں فرحت، چین، سکون نصیب ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور بہرحال وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، پس یہ سورت کا نزول ان کی گندگی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یعنی پہلے کئی آیتوں کا وہ انکار کر چکے ہیں، اب مزید نازل ہونے والی صورتوں اور آیتوں کا انکار کر کے مزید اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ جب کوئی برتن جس میں گندگی ہو اور اس میں صاف ستھرا پانی ڈالا جائے تو برتن کی گندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو جب تک گندگی کو دور نہ کیا جائے اس وقت تک پانی اسے فائدہ نہیں دیتا۔ تو جب تک یہ اپنے دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض کے مرض کو، بغض رسالت کے مرض کو، نفاق کے مرض کو اپنے دل سے نہیں نکالیں گے اس وقت تک انہیں نور قرآن نصیب نہیں ہوگا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ اس حال میں مریں گے کہ وہ کفر کی حالت ہوگی، یعنی کافر ہونے کی حالت میں انہیں موت آئے گی۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، کیا وہ منافقین دیکھتے نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ او مرتين یا 2 مرتبہ وہ امتحان اور آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں ان پر آتی ہیں۔ ثم لا يتوبون، پھر وہ توبہ نہیں کرتے۔ ولا هم يذكرون، اور نہ ہی وہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یہ تو منافقوں کا انداز ہے۔ مومن پر راحت ہو کہ پریشانی ہو، ہر حال میں مومن اللہ کو یاد کرتا ہے
اور سچی پکی توبہ کر کے ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، مومن کی یہ شان ضرور ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ تعالی سے دور ہونے کے بجائے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، ان منافقوں میں سے ایک دوسرے کو دیکھتا ہے۔ منافقین جب محفل میں ہوتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، تو مسجد نبوی شریف میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ ہوتا، تو وحی کا نزول ہوتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں جس سے سامنے دیکھنے والا یہ جان جاتا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو منافقین یہ خیال کرتے کہ ہو سکتا ہے ہمارے عیبوں کو اللہ نے بیان کیا ہو سکتا ہے ہمارے مکر و فریب کو بیان کیا گیا ہو۔ تو جن جن لوگوں کے ساتھ ہم نے مکر و فریب کیا وہ اس مجلس میں موجود ہیں، تو جب حضور آیت پڑھیں گے تو یقیناً ان کی نگاہیں ہماری طرف اٹھیں گی، اور جب لوگ نگاہ اٹھا کر ہمیں دیکھیں گے تو دنیا سمجھ جائے گی کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا اور آپ پر وہ کیفیات طاری ہوتی، تو اس وقت منافقین باہر نکلنے کے لیے کوشش کرتے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ نکل کر جائیں تو اس صورت میں بھی ان پر چھاپ لگ جاتی ہے کہ یہ منافق ہیں، تو اس لیے وہ یہ کرتے کہ ایک دوسرے کو دیکھتے اور آنکھوں سے اشارہ کرتے، آنکھوں کے اشارے سے وہ یہ سمجھاتے ایک دوسرے کو کہ اب نکل چلو۔ پھر اگر لوگ دیکھ رہے ہوتے تو نہ نکلتے، اور اگر لوگوں کی توجہ نہ ہوتی تو یہ آہستہ آہستہ سارے منافقین مجلس سے، محفل سے کھسک جاتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، بعض منافقین بعض کی طرف، ایک دوسرے کی طرف وہ آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور آنکھوں آنکھوں میں وہ کہتے ہیں هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے؟ یعنی آنکھوں کے اشارے اس طرح کے ہوتے ہیں گویا کہ وہ اشاروں میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو نکل جاؤ۔ ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہ نکل جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے دور کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان کے دلوں میں بغض ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بے ادبی کرتے ہیں کہ حضور پر ایمان لائے ہیں زبان سے، دل سے ایمان نہیں لائے، اس وجہ سے ان کے دلوں کو ہدایت سے دور کر دیا۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے کہ یہ قوم نا سمجھ قوم ہے، یہ قوم سمجھ نہیں رکھتی، اگر سمجھ رکھتی ہوتی تو حضور کے مقام و مرتبے کو سمجھتی۔ حضور کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے آگے بیان فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ضرور بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا ہے، یعنی وہ تمہاری تکلیف دیکھ نہیں سکتے، اس قدر کریم ہیں، اس قدر رؤوف ہیں، اس قدر رحیم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں
کہ اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو ہر نماز کے لیے مسواک کرنا میں فرض قرار دے دیتا. آپ کو مسواک شریف سے بڑی محبت تھی. اور پھر فرمایا ایک حدیث پاک میں کہ اگر میری امت پر مشقت کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز تہائی رات تک تاخیر کرنا ضروری قرار دے دیتا. افضل یہ ہے کہ عشاء کی نماز تہائی رات کے بعد ادا کی جائے، لیکن ہمارے یہاں پر وقت شروع ہونے کے 15-20 منٹ کے اندر یا 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے اندر نماز عشاء ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ احکامات ہم پر لازم نہ کیے ہماری تکلیف کا خیال کرتے ہوئے. حریص علیکم، تمہیں بہت ہی زیادہ چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر رؤوف رحیم، بہت زیادہ مہربان شفقتیں فرمانے والے. وہ پیارے نبی اور رسول کے مقام و مرتبے کو منافقوں نے نہ سمجھا. وہ اعلی مقام ان کا ہے کہ وہ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، امت پر مہربان ہیں. اور ضمناً ہمیں سوچنا چاہیے کتنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمارے ہاتھوں میں آیا، لیکن افسوس کہ ہم حضور کے طریقوں، حضور کے فرمان اور حضور کی سیرت اور حضور کی سنتوں کو چھوڑ کر حضور کے دشمنوں کی طریقوں، ان کی تہذیب، ان کے تمدن، ان کے رسم و رواج پر چلتے ہیں. ہندو، یہود و نصارہ یہ حضور کے دشمن ہیں. ہماری شادی بیاہ کی رسومات ہندوانہ ہے، ہمارا لباس انگریزوں، یہودیوں اور عیسائیوں کا کلچر ہے. بلکہ اب تو نعوذ باللہ من ذالک وہ دور بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، یہ منافقین راہ راست پر نہیں آتے، فَقُلْ، پس محبوب آپ فرمائیے، حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے. اور جس کا یہ عقیدہ ہو اللہ مجھے کافی ہے، یا کافی انت الکافی، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، آپ بتائیے کیا وہ کسی دشمن کی شرارتوں پر کسی قسم کی وہ فکر اپنے سر پر سوار کیا کرتا ہے؟ جب اس کے لیے اللہ کافی ہے تو وہ دشمنوں سے خوف کیوں کرے؟ جب اس کے لیے اللہ کافی ہے تو وہ جھوٹ کا سہارا کیوں لے؟ جس کے لیے اللہ کافی ہے وہ ناجائز ذرائع کیوں اختیار کرے؟ جس کے لیے اللہ کافی ہے وہ انتقام کی باتوں کو کیوں سوچے؟ اللہ کافی ہے اس کا ہرگز یہ معنی نہیں